بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلامی شریعت میں جو عبادات لازم کی گئی ہیں ان میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کی عبادت ہے۔ قرآن مجید کے مطابق یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انسانوں پر مشروع ہوئی ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ سے پہلے بھی دیگر انبیاء کی امتوں پر فرض رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزہ کس لیے فرض کیا گیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس بات کو خود قرآن مجید نے لعلکم تتقون کے الفاظ میں بیان کر دیا ہے، یعنی بندوں پر روزہ اس لیے لازم کیا گیا ہے کہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ ہمارے دین کی خاص اصطلاح ہے۔ اس کا مدعا بالکل وہی ہے جسے ہم اردو زبان میں حدود آشنائی کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے نہ چنت اور بے خوف نہ رہے، بے پرواہی اور لاؤبالی پن کا رویہ اختیار نہ کرے، بلکہ متنبہ ہو کر، بیدار ہو کر اور خبردار ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ وہ اس بارے میں کبھی غفلت میں مبتلا نہ ہو کہ وہ اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے، اس کا منتہا کیا ہے، اس کو ایک دن کس صورتحال سے دوچار ہونا ہے، اس کے لیے حقیقی زندگی کون سی ہے۔ وہ ان حقائق کے بارے میں پوری طرح متنبہ رہے اور زندگی کے کسی مرحلے میں بھی ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان اس تنبہ اور اس بیداری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو پھر وہ اپنی خواہشات کی غلامی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اسی تنبہ اور بیداری کا نام تقویٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب میں اپنے مالک کے حضور میں اس کا سامنا کرنے کے لیے اٹھوں گا تو کوئی بات نہ بنا سکوں گا، کوئی چیز فدیے میں پیش نہ کر سکوں گا، کوئی بہانہ نہ تراش سکوں گا، کوئی سفارش نہ پیش کر سکوں گا۔ میں ہوں گا اور میرا پروردگار ہوگا۔ میں اس احتساب کے عمل سے گزرنے پر مجبور ہوں گا جو اس موقع کے لیے برپا کر دیا گیا ہے اور جس کا وعدہ عالم کے پروردگار نے کیا ہے۔ تقویٰ کی تربیت دینے کے لیے شریعت نے روزے کی عبادت کو خاص کیا ہے۔ یہ اصل میں سال میں ایک مرتبہ 720 گھنٹے کی ایک تربیت گاہ قائم کر دی جاتی ہے اور نہایت غیر معمولی طریقے سے کروڑوں لوگ اس سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ روزوں کی عبادت اس تقویٰ کی تربیت کی خاص عبادت ہے جس پر تمام دین و شریعت کے قیام و بقا کا انحصار ہے اور جس کے حاملین ہی کے لیے در حقیقت قرآن ہدایت بن کر نازل ہوا ہے۔ گویا قرآن حکیم کا حقیقی فیض صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کے اندر تقویٰ کی روح ہو، اور اس تقویٰ کی تربیت کا خاص ذریعہ روزے کی عبادت ہے۔ اس وجہ سے رب کریم و حکیم نے اس مہینے کو روزوں کے لیے خاص فرما دیا جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اس دنیا کے لیے بہار ہے اور رمضان کا مہینہ موسم بہار ہے، اور یہ موسم بہار جس فصل کو نشو و نما بخشتا ہے وہ تقویٰ کی فصل ہے۔